ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 16ویں پارے کے اہم موضوعات کا مطالعہ کریں گے۔ 16ویں پارے کا آغاز سورۃ الکہف کی اس آیت سے ہوتا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اور انہوں نے کہا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے، کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے مفصل بیان فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے پاس کھڑے ہوئے اور ان کو بیان کر رہے تھے، دین کی بات بتا رہے تھے۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، علم والا کون ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں ہی زیادہ عالم ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں، حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے، اور جس کو وہ علم عطا فرمائے وہ علم والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ایک سفر کرو اور تمہیں میں اپنے ایک بندے سے ملاتا ہوں جو تم سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ تو وہ اپنے جو ہے وہ شاگرد یوشع بن نون کو لے کر جو ہے وہ نکلے سفر پر۔ ایک مچھلی بنی ہوئی اپنے ساتھ رکھ لی، اور نشانی تھی کہ یہ مچھلی جب جو ہے وہ دریا کے اندر، جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں پر جنی پہنچنا ہے۔ تو یہ وہاں چلے، چلتے چلتے ایک جگہ پہ ٹھہرے۔ تو اس کے بعد جب آگے چلے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھوک لگ گئی ہے، ناشتہ لاؤ، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھے یاد ہی رہا، جب آپ سوئے ہوئے تھے نا فلاں چٹان کے پاس، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ مچھلی اٹھی اور جو ہے نا وہ دریا کے اندر چلی گئی۔ تو کہا یہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا، چلو واپس، اب وہاں پر مجھے بتاؤ کون سی چٹان تھی۔ تو پھر واپس وہاں پر گئے، تو وہاں پر اللہ کے بندے حضرت خضر علیہ السلام ان کو ملے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کشتی کے اندر سوار ہو گئے اور چلنا شروع کیا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ ایک چڑیا آئی، اس نے آ کر جو ہے نا وہ سمندر سے تھوڑا سا پانی پی لیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو سمندر ہے نا، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے علم سے تشبیہ دی جائے، ویسے اللہ تعالیٰ کا علم تو وسیع اور وسیع ہے، اگر یعنی کہ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس سے تشبیہ دی جائے تو میرا، تمہارا اور ساری دنیا کے لوگوں کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اس میں سے پانی پیا ہے۔ جتنا اس چڑیا نے پانی پیا ہے اتنا میرا، تمہارا اور سب لوگوں کا علم اتنا بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اس سمندر سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے چلے تو تھوڑی دور جا کے نا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں تھوڑا سا نا یعنی کہ اوپرلی طرف ایک سوراخ کر دیا، یا اس کو تھوڑا سا توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طے ہوا تھا، بات یہ طے ہوئی تھی کہ آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھنا، مجھ سے بات نہیں پوچھنی، کوئی بھی جو بھی بات ہو آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنی، کوئی سوال نہیں پوچھنا، میرے ساتھ اگر چلنا ہے صبر کرنا پڑے گا۔ تو اب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا، آپ غریب لوگوں کی کشتی تھی، آپ نے اس میں سوراخ کر دیا بیچاروں کے، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے نا سوراخ کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے چلے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ کو میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب جو ہے نا وہ میں صبر کروں گا۔ تو وہاں سے آگے چلے تو ایک لڑکا ملا، خضر علیہ السلام نے پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو کسی کو قتل کرنا بہت ہی منع تھا، تو انہوں نے ضرور بولنا ہی تھا ساری بات۔ انہوں نے کہا بھی یہ کیوں قتل کر رہے ہو، ایک عام بندے کو، ایک جو ہے نا وہ نیک لڑکے کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یہی ذکر ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اب میں آپ سے سوال کروں گا نا تو پھر جو ہے وہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو آگے چلے، آگے ایک بستی آئی، اور بستی والے جو ہے اتنے نکمے تھے کہ انہوں نے ان دو عظیم ترین لوگ جو تھے، دنیا کے عظیم ترین لوگ تھے اس وقت کے، تو ان کو دونوں مہمانوں کی انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اتنے نکمے لوگ تھے اس بستی کے اندر۔ تو خیر یہ وہاں سے جا رہے تھے تو بستی میں دیکھا ایک دیوار ہے جو گرنا جا رہی تھی، یعنی کہ وہ تھوڑی ٹیڑھی ہو بھی پڑی تھی، ان قریب گر سکتی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے مل کر جو ہے وہ اس کی مرمت کی اور اس کو سیدھا کر دیا دیوار کو۔
تو وہاں سے جب چلنے لگے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس جو دیوار آپ نے سیدھی کی ہے اس کا معاوضہ ان سے لے لیتے، چلو کھانے وغیرہ کا انتظام ہو جاتا ہے، ان لوگوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، چلو اب جو ہے وہ میری اور تمہاری جدائی، لیکن یہ تینوں باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا معاملات تھے۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ جو کشتی کو میں نے سراغ کیا تھا، وہ کشتی کے لوگ آگے جہاں انہوں نے جانا تھا نا واپس، تو جس جگہ پہ کشتی رک رہی تھی وہاں ایک ظالم جابر بادشاہ تھا، اور وہ جو بھی نئی کشتی دیکھتا اس کو پکڑ لیتا تھا بے عیب کشتی کو۔ اس کے اندر میں نے عیب تھوڑا سا کر دیا کہ چاہتے آگے ان مسکینوں کی یہ کشتی بچی رہے اور ان کی روزی روٹی کا کام چلتا رہے۔ تو وہ جو لڑکا تھا وہ خود بھی ایک سرکش بننے والا تھا اور اس نے اپنے والدین کو فتنے میں ڈالنا تھا، تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے قتل کر دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جگہ ان کو ایک اور نیک اولاد عطا فرمائے گا جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کے لیے ہوگی۔ اور یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو ان کے والد جو تھے وہ بڑے نیک تھے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑا، اور یہ 2 یتیم بچے ہیں جن کا یہ خزانہ تھا۔ ابھی جو اگر یہ دیوار گر جاتی تو بستی والے تو اتنے نکمے، انہوں نے مہمان نوازی کی، انہوں نے سارا خزانہ لے لینا تھا تو ہم نے دیوار سی نکالی تاکہ کچھ دیر صحیح رہے، تو یہ لڑکے جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر خود ہی خزانہ اپنا سنبھال لیں گے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ایک واقعہ ہے سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کا۔ ذوالقرنین علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی پوری دنیا پر۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مغرب کی طرف سفر کیا اور آخر تک پہنچے، پھر مشرق تک سفر کیا اور آخر تک پہنچے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شمال یا جنوب میں سے کسی طرف سفر کیا، پھر آگے جو ہے وہ ایک قوم ان کو ملی جو بات سمجھنا نہیں پا رہی تھی، تو مترجم کے ذریعے ان کی بات کو پتہ لگایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر جو ہے نا وہ یاجوج ماجوج ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو رستہ ہے نا یہاں سے آتے ہیں اور آ کر جو ہے بڑی تباہی مچاتے ہیں وہ لوگ، تو آپ ان سے بچانے کے لیے ہم سے کوئی پیسے لے لیں، ہم سے کوئی مال لے لیں، اور جو ہے ہمیں ان سے بچا دیں کسی طریقے سے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ دی ہوئی ہے، تو یہ ہے کہ میں بھی اپنی فوج کو ساتھ لگاتا ہوں، آپ لوگ بھی آؤ ساتھ، اور ہم مل کر اس رستے کو بند کرتے ہیں۔ تو اس رستے کو کیسے بند کیا انہوں نے؟ لوہے کے جو ہے نا وہ تختے لے کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اوپر تانبے کو پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کو مضبوط دیوار بنا دیا جسے سد ذوالقرنین کہتے ہیں، تو تاکہ وہ لوگ اس میں سے گزر نہ سکے، یاجوج ماجوج جو ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کے قریب کا وقت ہوگا تو یاجوج ماجوج جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے وہاں سے، وہ دیوار کو روز صبح آ کر چاٹتے، اتنے زیادہ وہ کثرت سے لوگ ہیں، اور وہ چاٹتے ہیں، جیسے ہی وہ پتلی سی رہ جاتی، شام ہو جاتی، تو وہ کہتے ہیں کہ اب کل صحیح، کل دیکھیں گے، تو انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اگلے دن جو ہے نا وہ جب آئیں گے تو تھوڑی سی دیوار ہوگی اور اس کو توڑ کر ادھر نکل آئیں گے اور دنیا کے اندر فساد پھیلائیں گے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ خون ریزی کریں گے، دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، وہی جو غاروں کے اندر پناہ لے لیں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو پھر وہ جب دیکھیں گے دنیا کے اندر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، پھر وہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے، اور آسمان سے وہ تیر جو ہے نا وہ خون سے رنگے ہوئے واپس آئے، کہیں گے لو جی ہم نے دنیا والوں کا خاتمہ کر دیا، آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تو پھر جو ہے وہ سمجھیں گے سارے ختم ہو گئے ہیں، پھر وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہ سارے جو ہے ان کے اندر ایک وبا پھیلے گی اور سارے جو ہے یاجوج ماجوج مر جائیں گے، تو وہ ذکر بھی آگے حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیجئے میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، لیکن فضیلت یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور کیا وحی نازل ہوتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ جس کی تم نے پوجا کرنی، عبادت کرنی ہے، وہ ایک ہی الہ ہے۔ تو جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اپنے رب سے اچھی ملاقات کرے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تھے وہ بشر ہی تھے، انسانوں میں سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ آج کے دور میں یعنی کہ بعض مولویوں نے یہ جھگڑا نکالا ہوا کہ جی وہ نور تھے، وہ بشر نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی فرمایا میں بشر ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں آپ فرما دیے میں بشر ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھتا ہو،
سارے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھتے تھے. تو ہمیں وہی عقیدہ اپنانا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. جو بعد کی ایجاد لوگوں نے بعد میں عقیدے بنا لیے، ان عقیدوں سے بچنا چاہیے. ایسے عقائد بھی نہیں بنانے چاہیے، اور ایسے جو اعمال جو بعد میں ایجاد ہوئے وہ بھی بدعات ہوتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو ویسے بھی جو ہے وہ نور من نور اللہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو ٹکڑا قرار دے دینا، اللہ کا حصہ قرار دے دینا. حالانکہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کسی سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے، واحد القہار ہے. پھر آگے سورہ مریم ہے. سورہ مریم کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جب وہ بڑھاپے کے اندر تھے اور انہوں نے کہا کہ واشتعل رأس شیبہ، اے اللہ میرا جو ہے وہ سر بڑھاپے کی وجہ سے چھولے مارتا ہے، یعنی کہ بالکل سفید ہو گیا ہے، تو میں بوڑھا ہو گیا، لیکن تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی. تو اس کے بعد آگے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ وہ یعنی کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تو ان کا واقعہ بھی یہاں پر مفصل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو پھر آگے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میں یعنی کہ مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے، جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا رہوں. اور یہ بھی انہوں نے دعوت دی تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون، میرا اور تمہارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہی سیدھا رستہ ہے، اسی پر چلو. تو سیدھا رستہ کیا ہے؟ صرف اللہ عبادت کے لائق ہے. پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا انہ صدیق النبی، وہ ایک سچے نبی تھے. اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تم کیوں ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو جو نہ کوئی سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہیں، نہ ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتا بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے، وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرنے میں قادر بھی ہے. تو کیوں اس کو چھوڑ کر تم قبروں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، یہی بات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہی تھی. پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیگر مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ سارے ہی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ تھے، چنے ہوئے بندے تھے، اور جب ان کے اوپر اللہ رب رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے کے اندر گر پڑتے اور روتے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر آیت سجدہ ہم نے جیسے ابھی نماز کے اندر بھی سجدہ کیا تھا انہی آیات پر. پھر آگے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جو انبیاء علیہ السلام. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اس کے بعد ایسے ان کے ناخلف جانشین ہوئے، ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے چل پڑے. فسوف یلقون غیا، ہم قریب ان کو غی نامی وادی کے اندر ڈالیں گے جو کہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کے ایک حصے کے اندر ان کو ڈال دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو الا من تاب وآمن وعمل صالحا، لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور نیک عمل کرنے شروع کر دیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی شروع کر دیں، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد آگے سورہ طٰہٰ بھی اسی پارے کے اندر ہے، مکمل سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہی ہے. وہاں پر اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عرش پر مستوی ہے. عرش کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس آسمان، یہ 7 آسمان ہے، یہ ایک آسمان، اس کے اوپر 6 اور ہیں، 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے جو کہ قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ رب العالمین مستوی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے لحاظ سے تو عرش پر ہے، لیکن سننے، جاننے، سمع، بصر، قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہر چیز کو ہر وقت سنتے، دیکھتے، جانتے اور قدرت رکھتے ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں. تو وہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر کالی رات کے اندر کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آئی، کہاں جا رہی، کیا بول رہی، کیا مانگ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. انسان کو پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ ہے صحیح، یعنی کہ جو عقیدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، سلف الصالحین کا عقیدہ تھا. تو اب ہے نا بعض لوگوں نے کیا کیا، وہ کہنے لگے بھائی دیکھو ہر جگہ ہی اللہ ہے، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
صرف اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اپنے وجود کے لحاظ سے، لیکن باقی دیکھنے سننے اور سمع بصر قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفصل بیان فرمایا اس صورت کے اندر، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اس وقت بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، اور جو ہے وہ سرکش ہو رہا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، میرے کام کو آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، میری بات صحیح سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ تو یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی کوئی اہم کام ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے جب پہلا کلام فرمایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر، جب پہلی بات کی تو کیا تھی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں تمہارا رب ہوں اللہ، لا الہ الا، میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز جو ہے یہ سارے انبیاء علیہ السلام پڑھتے رہے، سارے انبیاء پر ہی نماز فرض تھی، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پیچھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی پڑھا۔ تو نماز جو ہے یہ نہیں چھوڑنی چاہیے کسی حالت میں بھی، اس کو ضرور قائم رکھنا چاہیے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ فرعون کے پاس گئے، ان کو جا کے بتایا کہ جو ہے ہم رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا جو مشرق و مغرب کا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے پھر آگے سے کہا کہ تمہارے پھر جو بڑے جو گزر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو ہمارے بڑے گزر چکے وہ تو رب نہیں مانتے، وہ تو فرعون کو رب مانتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے سوال کیا تھا نا کہ یہ آگے سے جواب دیں گے کہ وہ سارے گمراہ تھے، تو میں جو ہے وہ پھر لوگوں کو لو یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے تو اس کو پکڑ لو، تو لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دوں گا میں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اس کا رب، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو آپ کے باپ دادا گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا رب، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں کسی چیز کو بھی۔ تو پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر، معجزہ دیکھ کر اس نے سمجھا یہ جادو ہے، تو اس نے جادوگر سے مقابلہ کرایا، جادوگر جو ہے وہ بھی ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سجدے کے اندر گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس کا ذکر بھی یہاں پر آتا ہے اس صورت کے اندر۔ پھر آگے جو ہے وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے، فرعونیوں نے پیچھا کیا دریا کے اندر، ان کو غرق کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، پھر وہاں سے نجات پا کے آگے گئے، پھر وہ جو ہے وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے، تو پیچھے سے قوم نے جو ہے بچے کو معبود بنا لیا، اس کا ذکر بھی اس صورت کے اندر آتا ہے۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بھائی سے جو ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر کے گئے تھے، ان سے کہا کہ بھی آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں بچے کو معبود بنانے سے؟ تو ان کی داڑھی کو پکڑا، اللہ تعالیٰ نے یہاں داڑھی کا ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سارے ہی داڑھی والے تھے، ٹھیک ہے نا، تو داڑھی رکھنا سارے نبیوں کی سنت ہے، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک داڑھی رکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آخر کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، 132 نمبر آیت ہے اس صورت کی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تو خود رزق دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آخرت جو ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہمیں خود بھی جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی نماز کا کہنا چاہیے۔ پیچھے جو سورہ مریم گزری نا اس کے اندر ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل علیہ السلام کا کتاب میں ذکر کیجئے، انہ کان صادق الوعد کان رسول النبی، وہ ایک سچے نبی تھے، سچے وعدے کے سچے تھے اور سچے نبی اور رسول تھے۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبی بیان فرمائی، ٹھیک ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو ہمیں بھی اس خوبی کو اپنانا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پوری امت کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو نماز کا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ شرک سے محفوظ رکھے، توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔